بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے ایسے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ رب العزت پیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اس شخص کا تذکرہ کیا تھا کہ آدمی عاجزی اختیار کرنے والا ہو، متکبر نہ ہو۔ عاجزی اختیار کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب انسان ہوتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس کے اوپر اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنے انعامات کرے، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے، پھر نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر ظاہر ہو۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کا اثر آدمی کے اوپر ظاہر ہو۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح عدل و انصاف کرنے والے، عدل کی زندگی گزارنے والے، وہ عدل گھر کے معاملے میں ہو یا سرکاری سطح پر ہو یا جہاں بھی انسان ہے، وہ عدل کی زندگی گزارے، انصاف کی زندگی گزارے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے۔ ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، عفو و درگزر کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ ایک اور صفت اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، صفائی پسند انسان۔ جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے، پاکیزہ زندگی گزارے، ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ طہارت حاصل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بڑا پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے ساتھ بڑی محبت کی۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم پکڑے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ ہر وضو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کو لازم پکڑیں۔ اس قدر محبت رسول اللہ کی مسواک کے ساتھ کہ رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، ہر نماز سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ زندگی پڑھ کر دیکھیں، اکثر مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو خاص اہمیت دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ایک بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہونٹ اس آدمی کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو بھی جملہ ادا، جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھے گا، وہ فرشتے کے منہ میں جاتے رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، اپنے
منہ کو پاکیزہ رکھا کرو کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے اور فرشتے کو تکلیف نہ ہو. آپ نے بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا. اسلام کا ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام کے پاس مال کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جمعے والے دن کوئی بھی بندہ بغیر غسل کے مسجد میں نہ آئے. کوئی بھی بندہ. اور جمعے والے دن تو ویسے ہی خاص فضیلت حاصل ہے. بندہ طہارت حاصل کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد کے اندر آئے. تو طہارت حاصل کرنے والے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والے اللہ رب العزت کے ہاں بڑے محبوب لوگ. اللہ رب العزت ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. اسی طرح صبر کرنے والا انسان ہے. مصیبت آئی، پریشانی آئی اور اس نے صبر کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ. مومن آدمی اور مومنہ عورت ہمیشہ جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر گھرے رہتے ہیں. ہمیشہ فی نفسہ و ولدہ و مالہ. کبھی اپنے نفس کے بارے میں پریشانی، کبھی اولاد کے بارے میں پریشانی، کبھی مال کے بارے میں پریشانی. اس قدر پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا شخص ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزارتا ہے حتی یلقى اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ شخص اللہ سے جا ملتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. اب پریشانیوں کے اندر اس نے صبر کر کے دکھایا. اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ. یہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا قیامت کے دن کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ ہو گئے. اس نے صبر کر کے اپنے سارے گناہوں کو ختم کر دیا. مصیبتوں کے اندر صبر کرنے والا انسان اللہ کے ہاں بڑا محبوب انسان ہوتا ہے. ما من مسلم یصیبہ اذى شوقۃ فما فوقها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کفر اللہ بها سیئاتہ. اللہ اس تکلیف کے بدلے میں شرط یہ ہے کہ صبر کر کے دکھائے. اللہ اس تکلیف کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. کس طرح گناہ ختم کرتے ہیں؟ کما تحط الشجرۃ ورقها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کر لے. آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں. جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اللہ اس کو بڑا نوازتے ہیں، اللہ اس کو بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہیں آدمی کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی الفت ہوتی ہے. اولاد کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کرنے تک جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندہ مومن کا بیٹا یا بیٹی اس کو فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں جب یہ روح اللہ کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، میرے بندے کی زبان سے کون سے الفاظ جاری تھے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیری حمد بیان کر رہا تھا، حمیدک واسترجع، وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی. حمد بیان کر رہا تھا اللہ، ابھی بھی وہ تیری تعریف کر رہا تھا. اللہ اپنے بندے کی حمد سے کس قدر محبت کرتے ہیں جاننے کے باوجود اللہ فرشتوں کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری حمد کر رہا تھا، میرا بندہ میری تعریف کر رہا تھا، میرا بندہ میری تعریف کے ترانے گا رہا تھا. اس وقت اللہ رب العزت خوش ہو کر فرشتوں کو کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو اور اس گھر کے اوپر ایک تختی لگا دو، وسموہ بیت الحمد، اس گھر کے اوپر ایک تختی لگا دو اور اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ اللہ کی حمد کرنے والے کا گھر، اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر ہے، جس نے اس قدر بڑی مصیبت کے اندر بھی اللہ کو نہیں یہ شخص بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مخاطب ہو کر فرماتے ہیں حدیث قدسی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبلت صفیۃ من الدنیا، جب بھی میں اپنے کسی بندے سے، اپنے کسی محبوب سے اس کی کوئی پیاری چیز لیتا ہوں، کوئی بھی محبوب چیز لیتا ہوں، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی الفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اس نے جب صبر کر کے دکھایا، پیاری چیز بھی میں نے اس سے لے لی، میری رضا کے اوپر راضی رہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں. اللہ اس کے نام جنت کو لکھ دیتے ہیں. اللہ اس بندے سے اس قدر محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی نقصان ہوا ہے، مال کے اندر گھاٹا پڑ گیا، دکان کے اندر نقصان ہو گیا، آپ کے کسی پیارے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ کے کسی محبوب کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیے، اللہ بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں. صحابہ اکرام استقامت کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، صبر کے پہاڑ تھے. ایسے نہیں لوگوں نے ان کو کہا تھا آمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں؟ ایسے نہیں لوگوں نے ان کو کہا تھا. انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا تھا، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ان کے خامد ابو طلحہ گھر سے باہر ہے، بیٹا بیمار ہے، بیماری کی حالت میں بیٹا اللہ کو پیارا ہوتا ہے، ماں ہے، ماں اور بیٹے کی محبت ہم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. مثالیں دی اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی تھے، ان قیدیوں میں سے ایک ماں، بیٹا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، تلاش کرتی رہی، کچھ دیر کے بعد بیٹا ملا، اس نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا، محبت کی، پیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے گی، آگ میں ڈالے گی، عذاب دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اس قدر محبت کر رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے کئی گنا بڑھ کر محبت کرتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں چاہتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا؟
اگر تم اللہ کے حقوق ادا کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا؟ اگر تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا؟ اگر تم اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہونے والے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا؟ ماں کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہ ماں اس قدر صبر کا پہاڑ بیٹا گم ہو گیا، اس کو چھپا دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، خامد گھر کے اندر آیا، اپنے گھر والوں کو کہہ دیا جب تک میں ابو طلحہ کو اس بچے کے بارے میں نہ بتاؤں تم نے نہیں بتایا۔ خامد گھر آیا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے سکون کے اندر ہے، آرام کے اندر ہے۔ کھانا بنا کر تیار کیا، کھانا دیا، میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے، پھر اس کے بعد اس ماں نے کس پیار اور محبت کے ساتھ، کس قدر احسن انداز کے ساتھ اپنے خامد کو سمجھایا۔ اللہ کے بندے، اگر کسی شخص نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، وہ امانت کو واپس لے لے، وہ اس امانت کو واپس لے لے، تو کیا جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے اس کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر وہ بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، والینا نہیں کیا، روئے نہیں، اپنے سینے کو نہیں پیٹا، چہرے کے اوپر تماچے نہیں مارے، سارے محلے کو نہیں سنایا، خامد کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے صبر سے خوش ہو کر اس کو دعا دی، اور راوی کہتے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، راوی کہتے ہیں اس جوڑے کو اللہ رب العزت نے 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 کے 9 ہی قرآن کی قاری اور حافظ تھے۔ ایسا اگر بندہ صبر کر کے دکھائے، اللہ صبرات بہت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، مصیبت کے اندر جاہلیت کی پکار کرنے والا، مصیبت کے اندر اپنے چہرے کو پیٹنے والا، مصیبت کے اندر اللہ کے شکوے کرنے والا، واویلے کرنے والا، اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا منا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا استقامت، ایسا صبر ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے خامد ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ پڑھا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے اوپر میں تم سے اجر کی طلبگار ہوں، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر دے۔ یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں میں جب یہ دعا پڑھا کرتی تھی نا تو میں اپنے سارے خاندان کے اندر نظر دوڑاتی، سارے خاندان کے اوپر غور کرتی، تو مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں نظر نہیں آتا تھا، اور میں تعجب کیا کرتی تھی کہ میں اللہ سے بہتر کی طلبگار ہوں، میرے خاندان کے اندر بہتر تو ہے نہیں۔ کہتی ہے میں دعا پڑھتی رہی، میں خاندان کے اندر اچھا انسان تلاش کرتی رہی، اللہ نے اس انسان کی بیوی بنا دیا جو دونوں جہانوں سے بہتر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اے ابو ہریرہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں پریشانی کوئی نہ آئے، تمہیں مصیبت کوئی نہ آئے، تمہیں اللہ رب العزت خوشیاں نصیب کریں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ حاسد آدمی کا اتنا بڑا انجام کیوں ہے؟ اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کا اتنا بڑا انجام کیوں ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یہ چیز اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی۔
اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا، مصیبتوں کے اندر صبر کر کے دکھائیے۔ آئیے انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو کون نہیں جانتا؟ لمبا عرصہ مصیبت کے اندر گزارا ہے، پریشانی کے اندر گزارا ہے، بیویاں بھی چھوڑ گئی، مال اولاد سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، گھر بھی چھن گیا، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس اللہ کے بندے نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے شفا نہیں مانگی۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، اللہ رحم کرنے والا تو ہی۔ صاف اور ظاہر الفاظ کے اندر اس بندے نے شفا نہیں مانگی، اللہ کے پیغمبر تھا یا اللہ بیماری پہنچی ہے تو رحم فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالے رنگ کی عورت تھی، کالے رنگ کی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر التجا کرتی، اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرما دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس مصیبت کے اوپر صبر کر لے گی اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، جنت عطا کر دے گا۔ اس بندی نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر میں صبر کرتی ہوں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، زندگی کا گزر جائے گی، رکنے والی نہیں ہے۔ جس نے رات کو کچھ نہیں کھایا اس کی بھی گزر گئی، جس نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے اس کی بھی گزر جائے گی، جس کے پاس بستر نہیں تھا، جس کے پاس بستر نہیں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، اور جس کو اللہ رب العزت نے بہترین بستر عطا کیے ہیں اس کی بھی گزر جائے گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر پھر آپ دعا نہ کیجیے گا، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ سے جنت کی طرف گا، لیکن ایک دعا کر دیجیے گا اللہ کے محبوب پیغمبر جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرا صدر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ دعا ضرور اللہ سے کر دیجیے گا کہ میں مصیبت کے اوپر، تکلیف کے اوپر، اس بیماری کے اوپر تو صبر کر لیتی ہوں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر یہ دعا کیجئے گا اللہ میرے صدر کو نہ کھلنے دے، میرے پردے کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پھر اس نبی علیہ السلام نے دعا دی اور اس کے بعد ہم نے اس عورت کو گلی میں کبھی گر جایا کرتی تھی، دوروں کی وجہ سے گلیوں میں گر جایا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی کسی شخص نے اس عورت کے صدر کو کھلے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور صحابہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھے۔ اب صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کہتے کس کو ہے؟ ہمارے یہاں صبر یہ مشہور ہے کہ جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے واویلے کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا سینہ کو بھی کر سکتے ہیں کر لیں، سارے محلے اور سارے شہر کو سنا کے اس کے بعد جب تھک گئے اس وقت کہا یہ ہمارا صبر ہے۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ رو رہی تھی، بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے نہیں پہچانا، کہنے لگی اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر ہوتی نا، تمہارے اوپر ہوتی تو میں دیکھتا کہ تم مجھے کیسے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، صحابہ نے اس کو بعد میں بتایا اللہ کی بندی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بھاگی ہوئی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے محبوب پیغمبر میں اب صبر کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب صبر نہیں، جتنا کچھ تو کر سکتی تھی تو نے کر لی ہے، اب جب تیرے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ تو کہتی ہے صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی اولاد اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے بھی بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ سر ڈالا، فوت ہو گیا۔ وفات کے بعد وفات کی پریشانی ہی، بیٹے کی اولاد کا غم بھی بہت بڑا غم ہے،
لیکن یہ وہ بیٹا تھا جس کی وفات کے بعد گھر میں میت پڑی تھی اور باہر لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی تھی کہ نعوذ باللہ آج ہی بعد محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آپ استقامت کے اور صبر کے پہاڑ بنے رہے، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ابراہیم تیری جدائی نے پریشان بہت کیا ہے، دکھ بہت دیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آپ نے فرمایا محمد کی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ رب العزت کو ناراض کر دے، جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا محمد کی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا۔ آپ کے مال کے اندر کمی ہو گئی ہے، ان لوگوں کے پاس بھی تو دیکھیے جن کے پاس مال ہے ہی نہیں۔ میں نے فجر کے وقت آتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اس شدت والی سردی کے اندر آج میں نے دیکھا فجر کے وقت ادھر اڈے کے قریب کچھ لوگ ننگی زمین کے اوپر لیٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس بستر تو ہے، تمہارے پاس اوپر لینے کے لیے اوڑھنے تو ہیں، تمہارے پاس چھت تو ہے، وہ تو ننگی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھا کرو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھا کرو۔ ہم الٹ چل نکلے، ہم دنیا کے معاملے میں تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اور جب دین کی معاملہ آئے کسی کو کہے کہ تو بھائی اپنی نماز درست کر لے، تیری نماز صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے شکر کرو میں مسجد کے اندر آتا ہوں۔ اللہ کے بندے کس کو سنا رہا ہے؟ تو مسجد میں نہ آئے گا کس کا نقصان کرے گا؟ تو اللہ کے سامنے نہ جھکے گا تو کس کا نقصان کرے گا؟ اللہ تیری باتوں کا محتاج ہے، اللہ کو تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جھکتے ہو تو اپنے لیے، سجدے کرتے ہو تو اپنے لیے، قیام کرتے ہو تو اپنے لیے، روزے رکھتے ہو تو اپنے لیے، جو بھی عبادات کرتے ہو اللہ رب العزت کو تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری انسانیت نیک بن جائے، اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور ساری کائنات سارے انسان اگر برے بن جائیں، گناہگار بن جائیں، اللہ کی بغاوتوں کے اوپر اتر آئیں، اللہ کی کبریائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک بندہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عذاب آیا قوم کے اوپر، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے آل کو، اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو۔ سوار کر لیا، اپنا بیٹا کشتی کے اندر سوار نہ ہوا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی۔ اس بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابا جان جب یہ عذاب آئے گا نا، جب یہ پانی آئے گا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے جو جملہ کہا، اگر یہ جملہ انسان کو سمجھ آ جائے نا، یہ جملہ، اللہ کی قسم انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کہا میرے بیٹے پہاڑ کیا چیز ہے، یہ درخت کیا چیز ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر اس عذاب سے یہ پہاڑ بھی بنا نہیں دے سکتے، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتے اللہ کا جب عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے ایک لہر آئی،
بیٹے کو بہا کر لے گئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے، پانی کے اندر ڈوب گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت اپنے اس پیغمبر کو ڈانٹا، اپنے اس پیغمبر کو ڈانٹا اور فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، جو شخص اچھے عمل کرنے والا نہیں ہے نا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی کہا اگر تو نے دوبارہ میری اس فیصلے کے اوپر، میری اس تقسیم کے اوپر صبر نہ کیا، میرے اس تقسیم کے اوپر دوبارہ اعتراض کیا تو میں تمہارا نام جاہلوں کی صف سے نکال کر، نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف کے اندر شامل کر دوں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ڈانٹ رہا ہے تو مصیبتوں کے اندر صبر کر کے دکھائیے۔ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے اوپر، مومن کے اوپر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، فی نفسہ و والدہ و مالہ، کبھی اپنی جان کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی مال کے اندر کمی کی پریشانی۔ یہ مصیبتوں کے اندر صبر کر کے دکھاتا ہے حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اس کی نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ